قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے ہمارے کچھ سلسلے ہیں جو آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے ان سلسلوں کو، ہمارے قرآن پاک کو پڑھے ہوئے کو اور اس کے تفسیری معاملات کو جو پیش کیے جا رہے ہیں سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کرنے لگے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کنز العمال کتاب الاذکار الباب السابع فی تلاوت القرآن و فضائلہ، الفضل الثانی حدیث نمبر 2488۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی نیک اور جائز کام کرنے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کریں۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان و رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا کچھ دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک پھاوڑا لے آیا، کلہاڑا لے آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، یا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کی لائق کر لے۔ اے ہمارے رب عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیری عرش سے نسبت ہے، تو تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بسم اللہ کے سے متعلق چند شرعی مسائل بھی سن لیتے ہیں۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو بسم اللہ ہر سورت کی شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے، وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کی شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کی شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دوسرے سورتوں کے درمیان مابین فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جو پہلی وحی لے کر حاضر خدمت ہوئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس میں بسم اللہ نہیں تھی۔ تراویح پڑھانے والوں کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز کے ساتھ پڑھے تاکہ ایک آیت نہ رہ جائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کے اسرار رموز، قرآن پاک کے مطالب سمجھنے کی، اچھے سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت عاشق رسول علماء کرام سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، الحمدللہ سورہ فاتحہ کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
دیکھتے رہیے ہمارا چینل.